اب ہم آگے چلتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایک فریم ورک شیئر کروں. اس فریم ورک میں 5 اہم پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کروں گا، اور کسی بھی اہم فیصلے کو کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے میں 5 باتیں کروں گا. یہ ایک طرح سے ایک فریم ورک ملے گا ہمیں انشاءاللہ. لیکن اس فریم ورک سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ اب جو فریم ورک میں شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لاجیکل انالیسس ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جو لاجیکل انالیسس ہے یہ پیپر پہ ہوگا، لکھ کے ہوگا، ریٹن فارم میں. اب وہ بھلے آپ کاغذ پہ کریں یا اپنی لیپ ٹاپ پہ کریں، اور اس کے لیے بھی کچھ کویسچنز، کچھ باتیں ہیں جو میں چاہوں گا جن کو ذہن میں رکھیں. اس میں کئی چیزیں ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ جس معاملے میں ڈیسیشنز لینا چاہتے ہیں اس میں آپ کے پاس آپشنز کتنے ہیں. تمام پاسبل آپشنز کو لسٹ ڈاؤن کر لیجئے. پھر اس کے بعد ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس کو لکھیے. بالفرض آپ کے پاس ایک صورتحال ہے جس میں 3 راستے ہیں یا 3 چوائسز ہیں یا 3 آپشنز میں سے کوئی ایک آپ نے لینا ہے، تو پہلے آپشن کے پروز اینڈ کونز، یعنی اس کے اگر اس آپشن کو اختیار کرتے ہیں تو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہر آپشن کے میرٹس، ڈی میرٹس، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز یا پروز اور کونز، ان کو بہت اچھی طرح لکھیں. تمام آپشنز لکھنے کے بعد اس طرح اس کو سوچا جائے. یہ لاجیکل انالیسس کا پہلا اسٹیپ ہے. لاجیکل انالیسس کا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں ان میں بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں اس فیصلے کا اثر دوسروں پہ بھی پڑے گا، وہ صرف ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہوتے. وہ فیصلے جو صرف ہماری اپنی لائف سے متعلق ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایونچولی اس کا ایک باہر کی دنیا پر ایک اثر پھر بھی پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ناشتہ نہیں کر رہے تو یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ نے شعوری طور پر نہیں لیا، بس آپ نکل گئے، آپ نے سوچا نہیں کہ ناشتہ کروں یا نہیں کروں. تو صبح میں ایک آپشن تھا ناشتہ کریں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ نہیں کریں، تیسرا آپشن یہ تھا تھوڑی دیر سے کریں. تو آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں سوچا، آپ ایسے ہی نکل گئے اور آپ نے کہا یہ تو ناشتہ نہ کرنا میرا ذاتی معاملہ ہے. لیکن یہ جو بالکل پیورلی ذاتی معاملہ ہے نا کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا، اس کا بھی ایک اثر جو ہے وہ آپ کی فیملی پہ پڑے گا. جب آپ ڈسٹرب ہوں گے، جب آپ ایمٹی سٹمک ہوں گے، جب آپ کا انرجی لیول کم ہوگا تو باقی لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور وہ آپ سے کچھ کہیں گے تو نہیں، لیکن میں ان کے بیہاف پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے کیا قصور کیا ہے، آپ کیوں ناشتہ نہیں کر رہے، آپ مطلب انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا، تو آپ ناشتہ کر لیا کریں. تو کیونکہ اب یہ لائف کا وہ فیصلہ ہے جو بہت ہی پرسنل ہے. آپ کہیں بھائی میں نے نہیں کیا ناشتہ، یا میں نے جو بھی کر لیا ناشتہ. اب دیکھیں 3 آپشنز تو یہ تھے نا کہ ناشتہ کروں یا نہیں کروں یا دیر سے کروں، اور پھر ناشتے میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں یہ ایک اور فیصلہ تھا. اور ناشتہ مطلب راستے میں گاڑی میں بیٹھ کے کروں یا اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے کروں، اکیلے کروں یا سب کے ساتھ کروں، گھر کا بنا ہوا ناشتہ کروں یا بازار سے منگوایا ہوا ناشتہ کروں. اب یہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں، اور یہ بہت پرسنل، مطلب میں وہ ایک ایسی اگزامپل لے رہا ہوں جس کو ایسا لگے گا کہ بھئی یہ تو میری ذات سے متعلق ہے. تو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ معاملات بھی جو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف ہماری ذات سے متعلق ہیں، وہ بھی ایونچولی آگے چل کر صرف ہماری ذات سے متعلق یا صرف ہماری ذات کی حد تک نہیں رہتے، ان کا بھی باہر کی دنیا، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ملنے والوں پر اس کا بھی کوئی اثر پڑ جاتا ہے. تو ایک صاحب اپنے آفس میں اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشتہ گھر سے کر کے نہیں آئے. ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں بچوں پہ ناراض ہو رہی ہے اور اس کا ٹیمپر بڑی جلدی لوز ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں چلی. تو آپ کی ذاتی زندگی کا ایک بہت ہی ذاتی سا فیصلہ
لیکن اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑ رہے ہیں. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پرسنل لائف کے ہوتے ہیں، ان کا انڈائریکٹلی اور لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو جن سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، یہ اب آپ نے جو لاجیکل انالیسس کے اندر اب جو ایک دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اگر میں ایک گرڈ آپ سے کہوں کہ بنائیں، اور گرڈ اس طرح کی ہو کہ اس میں 4 خانے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، یہ اوپر جو ہے وہ آپ اگر 2 کالمز ہیں تو اوپر ایک پہ آپ نے لکھا شارٹ ٹرم آؤٹ کمز اور دوسرے پہ لکھا لانگ ٹرم آؤٹ کمز. یعنی اگر آپ کاغذ پہ پلس کا نشان بنا لیں بڑے سائز کا، اور اس میں دیکھا جائے تو 2 کالمز پیدا ہو گئی ہیں اور 2 روز پیدا ہو گئی ہیں، تو جو 2 کالمز ہیں ان کے ایک کے اوپر آپ نے لکھا شارٹ ٹرم اور دوسرے کے اوپر لکھا آپ نے لانگ ٹرم، اور جو 2 روز پیدا ہوئی ہیں اس میں آپ نے ایک رو کی سائڈ میں آپ نے لکھا سیلف، یعنی میری ذات کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، یا پھر آپ نے لکھا کہ اللہ سے تعلق، اس پہ اس کا کیا اثر پیدا ہوگا. اور دوسری رو کے اوپر آپ نے لکھا فیملی اور ادرس اور انوائرمنٹ، یعنی ان سب پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، میری ذات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اللہ سے تعلق پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات ہو گئی کہ میری فیملی پر اور دوسروں سے مراد بہرحال جو آپ کے اور جاننے والے ہیں، جو فیملی میں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ کے اور بھی ملنے والے ہیں. اور پھر انوائرمنٹ پر، جو باہر ماحول ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور یا اوور آل مطلب ماحولیات پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. میں یہ والی بات کر رہا ہوں، ایکالوجی کی بات کر رہا ہوں، نیچر کی بات کر رہا ہوں، آؤٹر نیچر جو ہے. تو اور پھر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں اس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ لاجیکل انالیسس کا ایک اور انداز ہے، اور صرف میری ذات پر نہیں. مطلب اگر میں نے یہ طریقہ یا یہ عمل کیا یا یہ روش اختیار کی یا فلاں جگہ اگر جاب کی، اور آپ نے ایک جگہ جاب شروع کی ہے جس میں آپ کا ٹریول ٹائم بہت زیادہ ہے، تو اب یہ ایک آپشن ہے کہ اس جاب کو کیا جائے یا نہیں کیا جائے. تو اب آپ ایک دیکھیے کہ شارٹ ٹرم میں میری ذات پر اور اللہ سے تعلق پر اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا، لانگ ٹرم پر اس کا کیا ہوگا، اور شارٹ ٹرم پر میری فیملی کے ساتھ تعلق پر یا دوسروں کے ساتھ تعلق پر یا ماحولیات پر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور لانگ ٹرم میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یا آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک اسکول منتخب کیا ہے، فلانے اسکول میں بھیجوں گا، لانگ ٹرم میں اس سے کیسا ذہن تیار ہوگا، کیسی شخصیت پیدا ہوگی، کیا اس کا آؤٹ کم ہے، شارٹ ٹرم میں کیا ہے، لانگ ٹرم میں کیا ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے ایک پین کلر کھائی ہے، اور اس کا شارٹ ٹرم میں کیا ہوگا اور لانگ ٹرم میں کیا ہوگا. ہر فیصلہ جو ہے نا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، ایک ایکسس یہ ہے کہ شارٹ ٹرم آؤٹ کمز اور لانگ ٹرم آؤٹ کمز کو امیجن کیا جائے، اور شارٹ ٹرم آؤٹ کمز کو بھی ایک دائرہ یہ ہے کہ مطلب میرے مزاج پر، میری شخصیت پر، میری ذہنی صحت پر، میری جسمانی صحت پر، میرے موڈ پر، یا میرا اللہ سے تعلق پر، میری نمازوں کی کوالٹی پر، میرے ذہنی سکون پر، میری نیند پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، یا میرے شعور پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، میرے کانفیڈنس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، ٹھیک ہے، یا میرے ایمان پر اس کے کیا نتائج پیدا ہوں گے. تو شارٹ ٹرم میں کیا ہوں گے، لانگ ٹرم میں کیا ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے. اور اسی طرح میری فیملی اور میرے آنے والے بچوں پر اس کے کیا ہوں گے. بہت سے لوگ شارٹ ٹرم میں دیکھتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم بینیفٹس کو اتنا اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ لانگ ٹرم لاسز بلر ہو جاتے ہیں. مطلب شارٹ ٹرم بینیفٹس اتنے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم ڈیمیج یا لاسز کو وہ اگنور کر دیتے ہیں اور فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو لاجیکل انالیسس میں نے ایک بات یہ کہی کہ آپ کتنے آپشنز آپ کے پاس ہیں، کوشش کیجئے کہ تمام آپشنز، جتنے زیادہ آپشنز لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان سب کو دیکھیے، اور ان سب کے ہر آپشن کے فائدے نقصان اس کو لکھیے، اور کاغذ پہ کرنا ہے یہ کام۔ دوسرا کام بھی کاغذ پہ کرنا ہے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آؤٹ کمز، میرے اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے آگے چل کر اور ابھی، اور میری ذات پر اور اللہ سے تعلق میں کیا ہوں گے، اور میری فیملی پر، میرے بچوں پر، اور میرے آنے والی نسلوں پر، اور میرے جاننے والوں پر، اور میرے ماحول پر اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کو سوچنا چاہیے۔ ڈیسیجن میکنگ کا ایک اصول یہ ہے کہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے، آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے، ہولسٹک اپروچ ہو، بجائے اس کے کہ ہم کسی چھوٹی سی چیز کی بنیاد پر، ایک چھوٹے سے ڈیٹا کی بنیاد پر، کسی چھوٹی سی چیز کے اوپر، مطلب ہم بس تھوڑی سی ایک چیز سامنے آئی فیصلہ کر لیا۔ بھئی ہر اینگل سے دیکھیے، تھورولی ریویو کیجیے۔ تو تھورولی ریویو کرنے کے لیے یہ جو فریم ورک میں پہلی بات ہے نا، لاجیکل انالیسس، اس کا یعنی ریٹن لاجیکل انالیسس، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور اس کے اندر میں نے اب تک 2 مشورے دیے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو مشورہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب لاجیکل انالیسس کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے فیئرز تو نہیں ہیں کچھ، آپ کے فیئرز کیا ہیں، آپ اپنے فیئرز کو لکھ لیجیے۔ فیئرز کا تعلق بھی دل سے ہے، اب دل میں صرف خوف تو نہیں ہے، دل میں اور چیزیں بھی ہیں۔ تو خوف تو چلے ایک کمزوری ہے، لیکن اب جو میں باقی چیزیں بتاؤں گا وہ کمزوری سے زیادہ جیسے خرابی ہے، مطلب برائی ہے۔ تو اس کو ذرا ہم پہچانیں کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے کسی لالچ کی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہا۔ مطلب کچھ لوگ اس لیے فوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک اپرچونٹی آئی ہے۔ اب دیکھیں، ایک لفظ ہے اپرچونٹی، فیصلے جو ہے نا وہ اپرچونٹی کو سامنے رکھ کے نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ اگر اگلے 6 دن میں یہ چیز خرید لیں تو اتنی سستی مل جائے گی، تو اب وہ انہیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن سستی مل رہی ہے، لہٰذا وہ پریشان ہیں۔ لیکن سستی مل رہی ہے پھر بھی 4 کروڑ روپے کی مل رہی ہے، کوئی پلاٹ ہے جو مل رہا ہے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی خرید لیتا ہوں۔ اس کے لیے ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، عجیب، سب کی زندگی مشکل میں کی ہوئی ہے۔ قرض تک لینے کی کوشش کر رہے۔ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ مطلب چھوڑیں، آپ مل رہا ہے جو بھی مل رہا ہو، آپ اپنا کام کیجئے۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اپرچونٹی ڈرائیو کر رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ اپرچونٹی ہے نا، جب بھی کبھی اپرچونٹی کا لفظ آئے ہماری زندگی میں، ہم یہ ضرور دیکھیں کہ یہ اپرچونٹی میرے اندر گریڈ کے پوٹینشل کو اگنائٹ تو نہیں کر رہی، یعنی لالچ کا الاؤ تو نہیں بھڑکا رہی، میرے اندر گریڈ تو نہیں پیدا کر رہی۔ اگر گریڈ ہے نا تو اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی اچھی اپرچونٹی ہو، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اپرچونٹی خراب ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی نا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب چند چیزوں کو نا لوگ ایویلویٹ نہیں کرتے، اپرچونٹی کے لفظ کے اوپر جیسے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اپرچونٹی ہے نا، ارے بھائی اپرچونٹی ہو تو ہو، مطلب ہونے تو اپرچونٹی کیا ہوا اس میں؟ دنیا میں روزانہ ہزاروں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ہزاروں مواقع ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز ہے نا، ہر موقع، کوئی موقع مس نہ ہو، ہر موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ بھائی مس ہونے دیں بہت سے مواقع، کوئی پریشانی کی ضرورت، مطلب ریلیکس۔ ہاں کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن وہ اس کی بنیاد لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، اچانک یہ پتہ لگا کہ فلاں ملک نے ایک خاص ایج کے لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی اوپن کی ہے، اور آپ جس عمر کے حصے میں ہیں، اگلے 1.25 سال میں یا 8 مہینے میں آپ عمر کے اس بریکٹ سے نکل جائیں گے،
جس میں یہ اپرچونٹی اویل کی جا سکتی ہے. سوال سمجھ میں آ رہا؟ اب اچھی خاصی ہستی کھیلتی زندگی کو دیمک لگ گئی، لالچ کی دیمک. تو اس سے بچیں. زندگی میں کرنا کیا ہے یہ سوچئے. اپرچونٹیز آپ کو ڈرائیو کریں گی، ایسا نہ ہو. تو لاجیکل انالیسس کے اندر جو تیسرا مطلب اسٹیپ ہے نا، وہ اپنے دل کا بہت کڑا جائزہ لینا ہے. مطلب اس کو جیسے کرٹیکلی اس کو اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولنا ہے کہ خوف اگر ہے تو وہ کون سا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کو لکھ لیں پہلے تو. پھر یہ دیکھیے لالچ تو نہیں ہے. پھر ایک اور چیز یہ دیکھیے ریونج تو نہیں ہے، انتقام تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے فیصلے ہمارے معاشرے، اچھے خاصے لوگ مطلب ریونج میں کر رہے ہیں. مطلب وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے، ہم بھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے. انہوں نے ایسا کیا تھا، ہم بھی ایسا کریں گے. وہ آئے تھے، ہم بھی جائیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے آپ وہ کیجئے بھائی. انہوں نے ایسا بولا تھا، ہم بھی ایسا بولیں گے. انہوں نے یوں کر دیا تھا، ہم بھی یوں ہی کریں گے. اب میری باری، اب ہم انہیں بتائیں گے. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. انتقام یہ بھی مطلب ایک آگ ہے، اس کو بھی مطلب بجھانا، یعنی اپنے اندر کی آگ کو بجھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا جواز ہے. پھر دل کے اندر نا جو چوتھا مطلب ایک اور، یعنی خوف کی بات ہو گئی، لالچ کی بات ہو گئی، انتقام کی بات ہو گئی. پھر ایک ہے حسد. یہ بہت خطرناک ہے. مطلب یہ تو سب سے خطرناک ہے. بہت سارے کام، بہت سارے فیصلے لوگوں نے، ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں ایسے جو کوئی فیصلہ انہیں اس لیے کیا کہ فلانے نے کیا، اور اس کے مطلب بس اب یہ ہر ایک نے خود دیکھنا ہے کہ کہیں جیلسی یا انوی تو نہیں ہے اس کے پیچھے، حسد تو نہیں ہے اس کے پیچھے. اس کو خود تلاش کرنا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت سے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور اچھی خاصی اس کی توانائی اور ذہنی صحت تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اپنے اندر کے حسد کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اگر ہمارے دل میں، کسی کے بھی دل میں موجود ہے. اور حاسدوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. ہم حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا تو اکثر کرتے ہیں، اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی آرزو سے محروم رہتے ہیں. تو اللہ ہمارے دل میں حسد کی جو آگ ہے اس کو بھی ٹھنڈا کرے اور ٹھیک کرے، اگر ہے تو ختم کرے. اور دوسرے کسی حاسد کے شر سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پھر ایک اور ڈیسیجن میکنگ میں جو دل کو چیک کرنا ہے، کیا یہ ہیٹ کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ. تو کبھی کبھی مطلب یہ معاملات ہوتے ہیں، مطلب ایک فلاں چیز بہت ناپسند ہے، بس اس کی وجہ سے مطلب ہیٹ ہے یا ڈس لائک ہے، اس کی وجہ سے ڈیسیجن ہو رہا ہے. تو ڈیسیشن میکنگ میں خاص طور پہ زندگی کے بڑے فیصلوں میں، چھوٹے فیصلوں میں بھی اس کا اثر نہیں آنے دیں، بڑے فیصلوں میں تو ہرگز بھی نہیں. مطلب یہ دل کی بیماریاں ہیں. تو میرے دل کی بیماری میرے فیصلوں کو خراب کرنے کی یا فیصلے غلط کروانے کی وجہ تو نہیں بن رہی. اس کو دیکھیں. پھر ایک اور چیز جو اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ محبت جو ہے یا پسند جو ہے، لو یا لائک، یعنی کسی چیز کی لائکنگ ہے یا کسی چیز کی بہت شدید محبت ہے، لو ہے، یا کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہے، ڈیزائر ہے. اس کی وجہ سے تو میرے فیصلے خراب نہیں ہو رہے. اپنے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا محبت اندھا کر دیتی ہے، تو محبت یہ ضرور کرتی ہے. اور کون سی محبت اندھا کرتی ہے؟ غیر اللہ کی محبت اندھا کرنے کی وجہ بن سکتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بس ہم اس کو ایویلویٹ نہیں کر پاتے، اس کا جائزہ نہیں لے پاتے کہ اس میں اور کیا مسئلہ ہے. تو آپ کو ایک گاڑی بہت پسند آ گئی، تو بس آپ نے کہا یہ گاڑی ہر صورت میں لینی ہے اور لے لی، لیکن اس گاڑی میں مسئلے تھے وہ نہیں دیکھے. تو اس لیے کہ بہت پسند آئی تھی، وہ مسئلے تو بعد میں پتہ لگے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ فیصلہ لائکنگ کی بنیاد پہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ بس ویسے ہی ایک پروسیس رن کرتے ہیں کہ اچھا بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے.
فیصلہ تو کر لیا، جو چیز پسند ہے کریں گے تو وہی. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے لائکنگ کی بیسس پہ ڈیسیجن لے رکھا ہو، میں یہ چاہ رہا ہوں لہٰذا فیصلہ بھی جو چاہ رہا ہوں وہی فیصلہ ہو گیا ہے، اب ویسے ہی سب سے مشورہ کر رہے ہیں اور بس سوچ بچار کر رہے ہیں، اور جتنے بھی آپشنز ہیں ان کو اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جس چیز کو میں چاہ رہا ہوں اس کو بہتر ثابت کر دیا جائے. تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دوسرا ایک جیسے انالیسز ہو رہا ہے، لیکن لائکنگ تو نہیں اس کو ڈرائیو کر رہی. پھر ایک چیز اور ہے، وہ جیسے انا کا مسئلہ ہے نا، انا بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا فائدہ اور ہماری انا کی تسکین یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا کی تسکین میں ہمارا فائدہ ہے، یہ بہت بڑا ایلوژن ہے. مجھ سے کبھی کبھی جیسے کسی نے کہا کہ فلاں سچویشن میں کیا ہم جواب نہیں دیں، یا فلاں سچویشن میں ہم اس کو یہ نہ کریں، یا فلاں سچویشن میں ہم ریاکشن نہ دیں، تو وہ انا کی تسکین ہے، اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا فائدہ ہے اس میں. تو فائدہ تو آپ کا کسی اور چیز میں ہے، لیکن انا یعنی ایگو کی سیٹسفیکشن اور آپ کا فائدہ یہ دو الگ میٹرز ہیں. کبھی کبھی ہم ایگو کو سیٹسفائی کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنا فائدہ کیا ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز تھی. نہیں جناب، ایگو کا فائدہ اور آپ کا فائدہ دو الگ چیزیں، اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ لاجیکل انالیسس کا یہ تیسرا اسٹیپ ہے جس میں ہم اپنے قلب کو بہت اچھی طرح ریویو کریں. تو یہ 3 اسٹیپس ہیں. ایک چیز اور ہے اسی کے اندر، یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے لاجیکل انالیسس کا، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم ٹرینڈز سے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے، اور کیا ہم اس بات سے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. پیپل کانشیسنس کی وجہ سے تو ہم انفلوئنس نہیں ہیں. تو لوگوں کے معاملے میں نہ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ناراض نہ کریں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کے مسئلے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. یعنی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ناراض نہ ہونے دیں، لوگوں کو جوڑ کے رکھیں. یہ بھی جیسے لاجیکل انالیسس کا میں نے ایک ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا کہ جو فریم ورک ہے اس کے 5 پوائنٹس ہیں، اور پہلا اسٹیپ ہے لاجیکل انالیسس جس کے اوپر ہم نے بات کی. دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ایمانی تناظر میں اس کا جائزہ لینا. اسلام کا جو پرسپیکٹو ہے، یعنی ریویوئنگ دا میٹر ان دا لائٹ ان دا پرسپیکٹو آف اسلام. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے، اسلام کا تناظر، اسلام کا ورلڈ ویو ہونا چاہیے، اور اس میں ہم اس کو ایسس کریں. اور اس میں ہم کیسے ایسس کریں گے؟ تو اس کے ایسس کرنے کا ایک تو مطلب اس کے بھی 3 لیولز ہیں. ایک تو بالکل بیسک سا لیول ہے، اب آپ یہ ایسس کریں کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے نہیں ہے، یہ کام غلط ہے صحیح ہے. اگر یہ کام غلط ہے، اجازت نہیں ہے، تو بس بات ختم، اب یہ نہیں کرنا ہے. اور اگر اس کی اجازت ہے تو اب ہم تھوڑا سا اور دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی شریعت میں گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن وہ عمل اس سچویشن میں ٹھیک نہیں ہوتا، مطلب وہ عمل مناسب نہیں ہوتا. اب شریعت میں گنجائش ہے بہت ساری چیزوں کی، شریعت میں مطلب آپ فلانے سے نکاح نہیں کریں، آپ یہ بھی گنجائش ہے، کر لیں اس کی بھی گنجائش ہے، اس کو چھوڑ دیں علیحدہ ہو جائیں اس کی بھی گنجائش ہے. تو شریعت میں تو سبھی گنجائشیں موجود ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی تو سچویشن کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور اس سچویشن میں ہم اپنا جو اسلام کا ورلڈ ویو ہے اس کو کیسے اپلائی کریں. اب اس کی طرف ہم جاتے ہیں. یعنی یہ میں جو فریم ورک 5 پوائنٹس کا ہے اس میں یہ دوسرے پوائنٹ کے دوسرے حصے پہ جا رہا ہوں. یعنی پہلے میں نے لاجیکل انالیسس کی 3 مطلب اسٹیپس بتائے، اب یہ میں اسلامک پرسپیکٹو سے چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے میں 3 اسٹیپس بتا رہا ہوں. پہلا بالکل اسٹریٹ، از اٹ حلال اور حرام، شریعہ میں ایکسیپٹیبل ہے، پرمیسیبل ہے، نہیں ہے. اسٹریٹ یس نو کے اندر وہ بالکل سیدھے سیدھے ایک لیگل ججمنٹ آپ کو. اور یہ اس کے لیے اگر آپ کے پاس نالج نہیں بھی ہے تو بہت سارے لوگ آپ کے یعنی اس کی نالج کامنلی اویلیبل ہوتی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں.
لیکن ایک اس سے ڈیپر لیول پر اب 2 لیولز اور ہیں جن میں جانا چاہیے، اور اس میں ایکچولی وہ جو دوسرا اور تیسرا اسٹیپ ہے نا وہ بہت انٹر ریلیٹڈ ہے، اور لیکن میں ان کو الگ الگ بتاؤں گا تاکہ ذرا سا بات واضح ہو۔ تو کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس سچویشن کو اس طرح دیکھنا ہے کہ اگر میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے، یا اگر میں ان سے اس پہ مشورہ مانگتا تو وہ کیا بتاتے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے، بلکہ ایک بات یہاں میں اور عرض کر دوں، سیرت کے مطالعے کا گول یہی ہونا چاہیے کہ یعنی سیرت کے مطالعے کے جو سمجھ لیں کہ 3 بڑے آبجیکٹیوز بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بڑھوں، ان سے ایک قلبی تعلق محسوس کروں، ان پر درود شریف بھیجتے ہوئے ایک جذبہ محسوس کروں۔ دوسرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ بھائی کسی بھی سچویشن کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہو جاؤں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں ہوتے تو وہ کیا کرتے، اور اگر یہ سچویشن ایسی ہے کہ بھائی یہ اتنی ایسی عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ بھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو آپ ہی کا مسئلہ ہے، آپ نے ہی ایسی چیزیں پالی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی چیزوں سے بہت اوپر تھے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ مشورہ لینے جاتا تو وہ مجھے کیا کہتے۔ گول آف سیرہ ایجوکیشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس قابل ہوں۔ اور تیسرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ بھائی سیرہ سے جو حکمت ملی ہے وہ ہماری لائف میں عمل میں آئے، سیرہ سے جو روشنی مل رہی ہے ہماری زندگی کو وہ روشن کرے، سیرت کی روشنی میرے عمل کو منور کرے، سیرت کی روشنی سے میں اپنے عمل کی اصلاح کروں۔ تو ایکشن سے ریلیٹڈ مطلب بات ہے۔ تو یہ جو میں بات یہاں کر رہا ہوں اسلامک پرسپیکٹیو، تو اس کا یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا، اور اس کا جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح دیکھیں کہ اس معاملے میں آخرت میں مجھ سے کیا سوال ہوگا، مطلب میرا وہ کون سا فیصلہ ہے جو آخرت میں میرے لیے آسانی کرے گا، اور میرا وہ فیصلہ جس میں آخرت میں میرے لیے دشواری ہوگی، یعنی وہ آپشن کون سا ہے جس میں اجر زیادہ ہے، وہ آپشن کون سا ہے جس میں آخرت میں آسانی زیادہ ہے، وہ آپشن کون سا ہے جس میں آخرت میں مطلب مجھے فائدہ زیادہ ہوگا۔ یعنی 4 آپشنز ہیں، جس آپشن میں سب سے زیادہ اجر ہے یا جس آپشن میں آخرت میں زیادہ آسانی ہے، اس کا فائدہ مجھے آخرت میں ہوگا، یہ وہ معاملہ ہے جس پہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو بس میں وہ چوز کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے فریم ورک آپ سے شیئر کیا ہے، پہلا میں نے کہا پیور لاجیکل انالیسس، اس کے میں نے 3 اسٹیپس بتائے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ پیور اسلامک پرسپیکٹیو سے اس کو ریویو کرنا، اور اس کے بھی میں نے 3 اسٹیپس بتائے۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کروں، بعض اوقات ہم اپنی ڈیسیشنز میں جب لائف میں ڈیسیشنز لے رہے ہوتے ہیں تو ہم چالاکی کے پیراڈائم میں آپریٹ ہوتے ہیں، حکمت کے پیراڈائم میں آپریٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اور چالاکی اور حکمت ایک چیز نہیں ہوتی، کلیور ہونا اور وائز ہونا یا کلیورنیس اور وزڈم یہ ایک چیز نہیں ہے۔ چالاکی کسے کہتے ہیں اور حکمت کسے کہتے ہیں، اب ان دونوں کو ذرا سا میں ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو۔ دیکھیں، چالاکی کہتے ہیں اپنے فوری مادی مفاد کا ہر قیمت پر ہر صورت میں مستقل تحفظ کرتے چلے جانے کی ذہنیت، اس کو کہتے ہیں چالاکی۔ یعنی آئی ریپیٹ، اپنے فوری مادی مفاد کا، یعنی جو ہمارے میٹیریل امیڈیٹ میٹیریل بینیفٹس جو ہمارے ہیں، ان کو میں ایٹ اینی کاسٹ ان اینی سچویشن پروٹیکٹ کروں اور مستقل پروٹیکٹ کروں۔ مجھے اپنے انٹرسٹس کو گارڈ کرنا ہے، اور خاص طور پہ ان انٹرسٹس کو جو مادی نوعیت کے ہیں، مطلب آپ کا انٹرسٹ ایمانی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک غیر مادی انٹرسٹ ہے نا، آپ کا انٹرسٹ جو ہے آپ کہیں وہی مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے،
یہ مادی نوعیت کا انٹرسٹ نہیں ہوا، مجھے اپنے مال کو بچانا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں جمعے کے دن جلدی چلا جاتا ہوں، نہیں تو پھر مجھے صحیح جگہ نہیں ملتی، وہ پھر پنکھے میں مطلب پھر ہمیں دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے، یا جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پنکھا نہیں ہوتا یا اے سی نہیں ہوتا، تو اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ اب ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی سمجھداری اور تھوڑی سی چالاکی کا کمبینیشن ہے، اور بات ٹھیک ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لمیٹڈ اسپیس ہے جہاں کمفرٹ لیول زیادہ ہے، ہوا لگ رہی ہے، تو آپ جلدی چلے جاتے ہیں مسجد میں جمعے والے دن تاکہ آپ پنکھے میں یا اے سی کے سامنے بیٹھ جائیں۔ لیکن ہماری ایمانی تناظر میں اس کی وجہ کوئی بہت مبارک بھی ہو سکتی تھی جس سے ہم محروم ہو گئے۔ ہم نے کہا بھئی مطلب جمعے کے دن جلدی جانے کی بڑی وجہ یہی ہونی چاہیے یا کچھ اور ہونی چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ اچھا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جو ہماری انٹرنل اسٹیٹ ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ میں جو چالاکی اور حکمت کو کمپیئر کر رہا ہوں نا، وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب اسلامک پرسپیکٹو اپنی صحیح اسپرٹ اور ایسنس کے ساتھ میرے پاس یا مجھے نصیب نہ ہو، یہ لینس بالکل غائب ہو زندگی سے، تو فیصلے چالاکی کے پیراڈائم میں ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں۔ چالاکی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے فوری مادی مفاد، امیڈیٹ میٹیریل بینیفٹس یا انٹرسٹس، ان کو گارڈ کرنے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک کا مائنڈ سیٹ ہے، ایٹ اینی کاسٹ، ان اینی سچویشن، آل دا ٹائم، ایوری ویئر۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں چالاکی۔ اپنے فوری مادی مفاد کا مستقل تحفظ کرتے رہنے کی ذہنیت، ہر صورت پر، ہر قیمت پر، ہر جگہ، ہر حال میں۔ یہ لوگوں کا جیسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ موٹو آف لائف بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے نکالے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے اس طرح کیے جائیں کہ اپنا اخروی مفاد، اپنی نا ختم ہونے والی زندگی کا فائدہ نگاہوں سے ہٹنے نہ پائے۔ نا ختم ہونے والی زندگی میں کیا چیز واقعی فائدہ پہنچائے گی وہ میری نظر سے ہٹنے نہ پائے، اس کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا۔ ختم ہونے والے فائدے اگر مجھے کم ملیں اور نہ ختم ہونے والے فائدے اس کے اگینسٹ زیادہ مل جائیں، تو میرے لیے زیادہ سیٹسفائنگ کیا چیز ہے، یہ بات حکمت کرے گی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈیسیشن میکنگ کے جو اصول ہیں یا جو فریم ورک ہے، اس میں 5 بنیادی اصولوں کی بات کروں گا، اور کچھ باتیں میں نے ان 5 اصولوں سے پہلے کچھ پری ریکویزٹ کے طور پہ 3-4 باتیں کی تھیں، وہ الگ ہیں۔ اور یہ جو 5 باتیں ہیں اس میں اب تک میں نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو پیور لاجیکل انالیسز ہے رائٹنگ میں، دوسرا ہے ایمانی تناظر میں یا اسلام کے ورلڈ ویو میں اس کو ریویو کیا جائے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات ہے مشورہ۔ مشورے میں ایک ایسی خیر ہے کہ انبیاء بھی اپنے آپ کو مشورے کی خیر سے محروم رکھنے پہ راضی نہ ہوئے۔ مطلب مشورے کی خیر ایسی ہے کہ انبیاء بھی یہ چاہتے تھے کہ مشورے کے اندر چھپی ہوئی خیر کو حاصل کریں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کر رہے ہیں، انبیاء بھی مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی انہیں کیا ضرورت ہے، مطلب یہ تو سارے لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی کا علم ہے، مشورہ کیا؟ مطلب مشورہ جو ہے وہ ایک بہت اہم تقاضا ہے، اور مشورے میں خیر ہے۔ مشورہ کیجیے، اور مشورے میں جو خیر ہے ابھی اس کی ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے، صرف اس پہ بات کریں کہ مشورے کی خیر کیا ہے تو اس پہ بہت تفصیل ہو سکتی ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے مشورہ لینا کیوں دشوار ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کبر بہت بڑھ گیا ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، عاجزی ختم ہو رہی ہے، مشورہ لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں، مطلب کبھی یہ بھی ہے کہ مشورہ دینے والا ہی آدمی ٹھیک نہیں ہے، مطلب مشورہ کس سے لیا جائے یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ مشورہ کس سے لیا جائے اس پہ چند باتیں۔ وہ انسان جس کی نگاہ میں مال کی
اہمیت بہت کم ہے، جس کا دل بہت بڑا ہے، جس کے لیے خرچ کرنا آسان ہے، یعنی اپنے علم کو بھی اور اپنے مال کو بھی، اپنے پیسوں کو بھی بہت کھلے دل سے لگاتا ہے، اور چیزوں کی محبت اس میں نہیں ہے، اور لوگ کیا کہیں گے کا مرض بالکل نہیں ہے، مطلب وہ بالکل فکر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس سے مشورہ کیا جائے، یعنی جو مصلحت کا شکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت قیمتی آدمی ہے، اس سے مشورہ ضرور کیجیے۔ مشورہ کرتے ہوئے ایک اس طرح کا آدمی اگر آپ کے ملنے والوں میں ہے، اس سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مشورہ اس سے کیا جائے جو راز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جس آدمی سے آپ نے مشورہ کیا بعد میں پوری دنیا کو اس نے بتا دیا، تو آپ اس سے مشورہ نہیں کریں۔ تیسری بات یہ کہ مشورہ اس سے کیا جائے جس کے پاس اس ڈومین کا علم ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی ایشو ہو گیا ہے، کوئی ہیلتھ کا کوئی ایشو ہو گیا ہے، تو آپ مشورہ ہیلتھ کے ایکسپرٹ سے کیجئے، تو وہ ضروری ہے، مطلب جس کا ڈومین ہے۔ اگر آپ کوئی کتاب پبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی آتھر سے بھی مشورہ کیجئے۔ تو مطلب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مشورہ کس سے کیا جائے، یعنی جس کے پاس اس ڈومین کا علم ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ پھر مشورہ اس سے کیا جائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایمان، صاحب ایمان ہے۔ پھر مشورہ اس سے کیا جائے جو آپ سے انفلوئنسڈ نہیں ہے، مطلب آپ کو فیڈ بیک دے سکتا ہے، آپ سے گھبراتا نہیں ہے، آپ کو آپ کی غلطی بتا سکتا ہے، اس سے مشورہ کیا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی ایک ہی انسان میں یہ ساری باتیں نہ ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں کس سے مشورہ کریں، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوگی، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوگی، لیکن بہرحال مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اگر پیرنٹس اس سطح پر ہیں تو پیرنٹس سے مشورہ کیا جائے، اور اگر پیرنٹس اس سطح پہ نہیں ہیں تو پیرنٹس سے دعا کے لیے کہا جائے۔ بعض معاملات ایسے ہیں، آپ نے والد صاحب کو بتایا، اب اس کے بعد سے والد صاحب کی نیندیں ہی اڑ گئیں، اب وہ بیمار رہ رہے ہیں، اب وہ پریشان، اتنا انہوں نے پین لے لیا، اب سارا اسٹریس، آپ جتنے اسٹریس میں تھے اس سے زیادہ انہوں نے لے لیا۔ اماں کو بتایا تو اب تو انہوں نے سب کو ہی بتا دیا، تو اب ہو گیا کام خراب۔ تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی مشورہ کس سے کیا جائے۔ بہرحال یہ مشورہ لیکن ضروری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر اتھارٹی ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو ایک فائنل حکم بھی دے سکتے ہیں، یعنی اب مثال کے طور پر اگر بیوی جو ہے وہ شوہر سے مشورہ لے رہی ہے کہ میں جاب کروں یا نہیں کروں، تو شوہر نے مطلب اب وہ آپ نے کہا بھی مشورہ لیا ہے میں نے، اب کروں گی تو میں وہ جو مجھے کرنا ہے، مطلب ٹھیک ہے مشورہ بھی لیجئے، لیکن آپ یہ دیکھیے اگر وہ اتھارٹی ہیں تو آپ نے فالو کرنا چاہیے۔ یا آپ ایک ڈومین ہے، اس ڈومین میں آپ کے ایک استاد ہیں، آپ کے ایک مربی ہیں، مینٹور ہیں، وہ آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ کو گرو کر رہے ہیں، آپ ان کی انٹرنشپ میں ہیں، یا وہ آپ مطلب اب آپ نے ان سے مشورہ لیا، لیکن اصل میں تو ان کا مقام آپ کے لیے اتھارٹی کا ہونا چاہیے، تو آپ ان کو اتھارٹی دیجئے کہ ان کا مشورہ آپ کے لیے حکم کا درجہ رکھے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھنا چاہیے۔ آپ نے اپنے والد صاحب سے، اچھا والدین سے وہ معاملات جو والدین سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں تو والدین سے مشورہ لینا پڑے گا، بلکہ ان کا حکم لینا پڑے گا، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اس سب کے لیے حکمت چاہیے۔ اس کو ہم جیسے یعنی ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کا کوئی بہت ہی پرسنل سا میٹر ہے جس میں آپ نے مشورہ لیا، تو آپ، لیکن اگر اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ والدین سے مشورہ لیں یا نہیں لیں، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جو فیملی سے متعلق ہے اور والدین سے مشورہ لینا ضروری ہے، تو والدین سے مشورہ لیجئے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی آپ ان کے کنسنٹ سے چیزیں کریں گے، اور مشورہ بھی لیں گے اور رضامندی بھی لیں گے، یعنی دونوں چیزیں لینی پڑیں گی۔ یعنی کچھ لوگوں سے ہمیں صرف مشورہ چاہیے ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں سے ہمیں مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے، رضامندی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ہدایات بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہم کہیں کہ بھئی آپ مجھے اس کی ہدایات بھی دیجئے، مشورہ بھی دیجئے، اور رضامندی بھی دیجئے، اور دعا بھی دیجئے، مطلب یہ سب چاہیے ہوتا ہے، کمپلیٹ پیکج چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ پہچانیں ہم۔ کبھی کبھی ہم اس انسان سے صرف مشورہ لے رہے ہوتے ہیں جس انسان کا اصولی طور پر ہم پر مطلب بہت حق ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا کیا اتنا ہی حق ہے کہ ہم اس سے مشورہ لیں، یا اس سے ہم کچھ اور بھی لیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔
تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے مشورے کا. بہرحال چوتھا پوائنٹ ہے جو دعا سے متعلق ہے، اور خاص طور پہ وہ دعا جو استخارہ کہلاتی ہے. اصل میں تو ہر دعا ہی خیر کا سوال ہے. استخارہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جس میں ہم خیر کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے خیر مانگتے ہیں. ڈیسیشن میکنگ کے 5 اصول جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے دعا. سب سے پہلے آپ اس فریم ورک میں بھی ڈالنے سے پہلے وہ 4 سوال جو میں نے دیے تھے، پہلے آپ نے وہ دیکھ لیے کہ یہ معاملہ اسی سٹیج پہ آپ نے پہلے ادھر ریویو کیا، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آئے، فریم ورک میں آپ نے اس کو انوالو کیا، اور فریم ورک میں آپ نے پہلا لاجیکل انالیسس، دوسرا آپ نے اپنا ایمانی تناظر، اور تیسرا پھر آپ نے مشورہ دیکھا، اور پھر چوتھا سٹیج ہے کہ اب آپ نے دعا کی اللہ سے. اور دعا جو ہے وہ فیصلے سے پہلے بھی ہوگی، فیصلے کے بعد بھی ہوگی. دعا چوتھے نمبر پہ میں نے بتائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوتھے سٹیپ پہ کی جائے. دعا پہلے دن سے کی جائے. جب سچویشن پیدا ہوئی اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ میری رہنمائی فرمائیے، یا اللہ مجھے ہدایت دیجئے، یا اللہ میرے ساتھ آسانی کیجئے، یا اللہ مجھے رستہ دکھائیے، یا اللہ مجھے خیر دیجئے، یا اللہ مجھے بیوقوفی سے بچائیے، مجھے نادانی سے بچائیے، مجھے جہالت سے بچائیے، مجھے صحیح عمل کی توفیق دیجئے. تو آپ دعائیں تو دل ہی دل میں کر ہی رہے ہیں. یعنی آپ لاجیکل انالیسز میں بھی دعا کر رہے ہیں، آپ مشورے میں بھی دعا کر رہے ہیں، یہ بھی دعا کر رہے ہیں میں صحیح آدمی سے مشورہ کروں، اس کے بھی یہ بھی ایک فیصلہ ہے. کس سے مشورہ کروں یہ بھی ایک فیصلہ ہے. تو دعا تو مستقل ہی کر رہا ہوں، لیکن اب ایک خصوصی دعا کا ٹائم، اور خاص طور پہ وہ معاملات. اب اس میں ایک سوال ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے فیصلے اور بڑے بڑے فیصلے. تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ زندگی میں جو فیصلے ہیں نا، سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے؟ زندگی کیسے گزاری جائے، کس مقصد کی خاطر گزاری جائے، کس کام میں کھپائی جائے، یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ. اس کے بعد کچھ اور فیصلے ہیں جو بڑے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں. وہ بھی مطلب شادی کہاں کی جائے، کس سے کی جائے، یا کچھ لوگوں کی شادی میں پرابلم آ گئی تو بھائی اس کو چلایا جائے نہیں چلایا جائے، مکان کہاں بنایا جائے، گھر کہاں لیا جائے، جاب کہاں کی جائے، اس شہر میں رہا جائے یا شہر کو چھوڑ دیا جائے. یہ بڑے فیصلے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بہت اہم فیصلے ہیں. اور یہ سینڈل خریدا جائے یا نہیں خریدا جائے، کہ آج کون سے کپڑے پہنے جائیں، کون سی کتاب نہیں پڑھوں اور کون سی پڑھوں، یا مطلب ناشتہ کروں یا نہیں کروں. تو یہ چھوٹے فیصلے ہیں. تو چھوٹے فیصلے، بڑے فیصلے اور سب سے بڑے فیصلے، ان سب کے اندر حکمت کی ضرورت ہے. اور حکمت کی دعا بھی ہمیں مستقل کرنی چاہیے. پھر اور حکمت ہی کو خیر کثیر کہا گیا کہ سب سے بڑی خیر ہی حکمت ہے بھائی. لیکن بعض اوقات حکمت کی یعنی سچویشن ایسی ہوتی ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اللہ سے پھر خیر بھی مانگتے ہیں کہ بھئی یا اللہ خیر کا سوال کر رہے ہیں، آپ بتائیے. صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے کوئی چیز زمین پہ گر جاتی تھی، یعنی بعض صحابہ سے یہ روایت ہے، وہ آپ سوچئے کیسی عجیب سی مثال ہے، لیکن ہمیں عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا. تو بعض صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ سے ہم کہیں جا رہے ہوں، گھوڑے پہ چل رہے ہوں یا پیدل جا رہے ہوں، اور ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پہ گر جاتی تھی، تو یہ فیصلہ کرنا کہ اسے زمین پہ جو چیز گر گئی ہے اسے اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں، تو استخارہ پہلے کرتے تھے اور اس کو بعد میں اٹھاتے تھے. یعنی دعا پہلے مانگتے تھے اور اس کو بعد میں اٹھاتے تھے. یعنی اس طرح کی بات بیان ہوئی ہے. اور استخارے کی جو دعا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان دعاؤں میں سے ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بٹھا کے یاد کروایا. یعنی صحابہ کو بٹھایا اور یہ دعا یاد کروائی. اور یہ دعا جو ہے نا، یہ دعا ہمارا ایمان تازہ کرتی ہے، یہ دعا ہمارا اللہ سے تعلق واضح کرتی ہے، یہ دعا ہمیں ہماری اوقات بتا دیتی ہے کہ تم کیا ہو اور تمہارا مالک کیا ہے، اور تمہیں تمہارے مالک کی مدد کی ضرورت کیوں ہے. یہ دعا کھول کے بتاتی ہے. تو استخارے کی دعا جو ہے وہ ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، اور استخارے کی دعا ہماری مطلب اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اس پہ ڈیپتھ میں مطلب ہم اس پہ غور کریں. اللہم انا استخیرک، یا اللہ میں آپ سے خیر کا سوال کرتا ہوں. ابھی میں اس دعا کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ اس دعا کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنے سامنے، کمپلیٹ دعا کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور اس کو آپ اس کا ترجمہ بھی رکھ لیجئے اور اس پہ غور کیجئے.
کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اور اس دعا کے اندر بھی ایک کرائٹیریا دیا ہے، یعنی اگر ایک کام ایسا ہے جس میں آخرت کے حوالے سے، عاقبت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، یعنی ہر لحاظ سے، یعنی اس میں بھی مختلف ایک ہولسٹک اپروچ، اس استخارے کی بھی اپروچ بہت ہولسٹک ہے. مطلب ہر اینگل سے اگر اس میں خیر ہے تو اس کو میرے لیے کھول دیجئے، مجھے اس پہ میرا راستہ اس پہ کھول دیجئے، میرے دل کو اس پہ جما دیجئے. یہ مفہوم ہے اس کا. ویسے تو دعا ہم مستقل مانگتے رہیں، لیکن ایک اسٹیج وہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیسیشن میکنگ اب آلموسٹ فائنلائز ہو رہی ہے، تو ڈیسیشن کو فائنل کرنے سے پہلے اور ڈیسیشن کو اناؤنس کرنے سے پہلے یا ڈیسیشن کو فائنلائز کرنے سے پہلے ایک اسپیشل کام دعا کا ہونا چاہیے. اور جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ صحابہ کا عمل تو یہ تھا کہ یعنی کوئی چیز ہاتھ سے گر جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ مطلب میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، تو وہ دعا پہلے کرتے تھے. اچھا، ایک چھوٹا استخارے کی بھی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اور اس میں بھی یہ خیر کا ہی سوال ہے کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے یعنی اس کو خیر کر دیجئے، اس میں میرے لیے خیر کر دیجئے. استخارہ ہے ہی خیر کا سوال، اللہ سے خیر مانگیے. تو اگر اس چیز میں خیر ہے تو وہ بس ہو جائے. تو دعا جو ہے نا وہ ہمیں کرنی چاہیے چھوٹے بڑے ہر فیصلے میں. اور پانچواں جو اس فریم ورک میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وقت دینا چاہیے. جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اس ٹائم کو اویل کریں، جلدی میں نہیں کریں فیصلہ. یعنی اس میں ایک چیز کہلاتی ہے کہ آپ سوئیں ضرور ایک دفعہ. اگر آپ نے اپنا فیصلہ فائنل کر لیا ہے تو اس فیصلے کو اناؤنس کرنے سے پہلے یا فائنلائز کرنے سے پہلے ایک نیند لے لیں، اور آپ سوچیں کہ بھئی ابھی میں نے لاجیکل انالیسس کر لیا، یہ سب کر لیا، مشورہ کر لیا، فائنلائز کل کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم سو جاتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ اس کو فائنلائز کریں گے. تو یہ جو جسے کہتے ہیں سلیپ اوور اٹ، تو جو سلیپ اوور اٹ ہے نا، اس کا اپنا فائدہ ہے. مطلب آپ جس ہارمونل اسٹیٹ میں تھے، آپ کی توانائی اور جو آپ کی باڈی کی جو ایک پوری اسٹیٹ تھی، سو کے اٹھنے کے بعد آپ تازہ دم ہو گئے ہیں، ذہن بھی زیادہ ایکٹیو ہے، آپ خود بھی ذرا فریش ہیں. تو اب بڑا فیصلہ جو ہے اس کو ٹائم لینا چاہیے، اور اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. اگر اس میں ٹائم لیا جا سکتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. دوسری بات ایک یہ تھی کہ جس طرح فیصلے میں جلدی نہیں کرنے کی اہمیت ہے نا، اسی طرح اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ فیصلے میں تاخیر بھی نہ کی جائے. بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس کو ڈیلے کرنے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو ان ڈیسیشن ہے نا، ان ڈیسیشن مطلب فیصلہ نہ کرنا، فیصلہ نہ لینا، اس کا نقصان کبھی کبھی غلط فیصلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال اس میں سوچنا چاہیے. اس مفہوم کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اپنی سمجھ کے مطابق اخلاص کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے میں کوئی غلطی ہو جاتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اچھے ارادے، اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے فیصلے پہ ایک اجر اس بات پہ پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ کوئی فیصلہ تو کیا. تو یا عمل میں کوتاہی رہ جاتی ہے تو بھی فیصلے کا اجر اللہ اس کے لیے محفوظ کرتا ہے، یا اگر فیصلے میں گڑبڑ ہو جائے تو بھی مطلب وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی کریں اور اللہ سے حکمت مانگیں. یہ سارے اصول جان لینا حکمت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، تو حکمت ہمیں بہت چاہیے. پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. اور اب میں ذرا سم اپ کر رہا ہوں آج جو میں نے بات کی ہے. میں نے شروع میں بات کی کہ ڈیسیشن میکنگ سے پہلے جو 4 باتیں سوچنے کی ہیں، پہلے میں نے وہ شیئر کی، اور اس کے بعد میں نے ڈیسیشن میکنگ کے جو 5 میجر پرنسپلز ہیں، جو ایک پورا فریم ورک میں اسے کہتا ہوں، وہ میں نے آپ سے وہ 5 بیان کیے. اس کا 5واں یعنی وہ 5 یہی تھے: لاجیکل انالیسز ہے، اور اسلامک پرسپیکٹیو میں اس کو ریویو کرنا ہے، پھر مشورہ کرنا ہے، پھر استخارہ یا دعا ہے، اور پھر ٹائم اس کو دینا ہے، تو ڈیو ٹائم جو اس کو مطلب دینا ہے. یہ 5 باتیں. اب ڈیسیجن لے لیا آپ نے، اس کے بعد بھی کچھ 2 چیزیں اور ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ